السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کی قبولیت کی 3 شرائط پر میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک اخلاص نیت پر ہے۔ اس پہ میرا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت محمود بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ دکھاوے میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے اور پھر دیکھو تم ان سے کیا جزا پاتے ہو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کام بھی ہم صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ کہے گا جزا بھی انہی لوگوں سے لو جا کے۔ عادت و عبادت میں فرق کیا ہے؟ عبادت اور عادت میں فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں استراحت کے لیے بیٹھتا ہے اور دوسرا آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، تو دونوں نے کام ایک ہی کیا، مگر نیت میں فرق کی وجہ سے ایک کو عبادت کا ثواب ملے گا، دوسرے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک انسان عادتاً غسل کرتا ہے اور ایک آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے، تو دونوں میں فرق نیت کا ہوتا ہے۔ ہم سب 24 گھنٹوں میں تقریباً ایک طرح کے کام کرتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کو ہم عبادت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارا جاگنا، سونا، کھانا پینا، گھر سے باہر جانا، اندر آنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد، اگر یہ سب کچھ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ہر کام کے کرنے پہ ہم کو ثواب ملے گا، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا عادتاً کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ایک انسان عادتاً کھاتا ہے اور ایک انسان اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں کھاؤں گا، پیوں گا اور اپنی صحت کو بہتر رکھوں گا اور اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں گا، تو ایسے انسان کا کھانا پینا بھی ثواب میں بدل جائے گا۔ ایک انسان صبح فجر کے لیے کی نیت سے سوتا ہے تو ایسا انسان کا سونا بھی عبادت میں بدل جائے گا۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہم نے ادا کرنے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے ہیں، مقصد ہو اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے تو نے یہ حکم دیا۔ ایک انسان عادتاً ادا کرتا ہے کہ میری نیت ہی ایسی ہے، میں ہر ایک سے اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں وہ فلاں بڑا اچھا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقوق العباد ادا کرتا ہے تو اسے اس پہ اجر ملے گا۔ اب ایک مرد اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، ایک اس نیت سے کماتا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ نے مجھے قوام بنایا ہے، اور ایک انسان عادتاً کماتا ہے میرے بیوی بچے ہیں میں نے نہیں کمانا تو کس نے کمانا ہے۔ تو دونوں میں فرق نیت کی وجہ سے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کمایا کہ اللہ نے ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں رزق حلال فیملی کے لیے کما رہا ہوں، تو اس کو ہر تھکاوٹ پہ بھی ثواب ملے گا۔ جتنا ٹائم وہ باہر اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے گا ہر تکلیف پہ اسے اجر ملے گا۔ اور جس نے اس نیت سے کمایا کہ میری فیملی ہے میں نے نہیں کمانا تو کس نے کمانا، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک عورت اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، بچوں کا، اور وہ کہتی ہے یہ میرے رب نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میرے شوہر کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا، اپنے گھر کا، تو اسے ہر کام کے عوض جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ جھاڑو بھی لگائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، برتن بھی دھوئے گی تو اسے اجر ملے گا۔ اور ایک عورت اس نیت سے گھر کے تمام کام کرتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا۔ اب دونوں عورتوں نے کام ایک ہی کیا ہے، مگر نیت میں فرق کی وجہ سے ایک کو عبادت کا ثواب مل جائے گا، دوسرے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک لڑکے یا لڑکی نے شادی اس نیت سے کی ہے میرے رب کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس نے تو اس نیت سے شادی کی اسے شادی کرنے پہ بھی اجر ملے گا۔ اور جس نے اس وجہ سے شادی کی کہ یہ سوسائٹی میں چیز ہمارے ہاں رائج ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، تو کام تو دونوں نے ایک ہی کیا، مگر نیت کی درستگی کی وجہ سے ایک کو عبادت کا ثواب ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک انسان نے جو اولاد کی خواہش کی اور اس کا یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے اور اس اولاد کو میں اللہ کی فرما بردار بناؤں گی، جس نے تو اس نیت سے اولاد مانگی تو اس کو اولاد مانگنے پہ بھی ثواب ہے، اور جس نے اس نیت سے مانگی کہ اولاد میری بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گی تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اللہ مجھے اولاد ہے، اس اولاد کو میں تیری فرما بردار بناؤں گی، تو پھر دیکھنے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی بلند کیا، اور حضرت عیسیٰ جو ان کے گھر معجزے سے پیدا ہوئے تھے ان کا نام بھی بلند کیا۔ تو اصل بات نیت کی ہے، اولاد بھی اس نیت سے اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ ہم اسے تیرے فرما بردار بنا سکیں۔ اب ان تمام کاموں میں درست نیت کی وجہ سے یہ تمام کام عبادت بن جاتے ہیں، اور عادتاً کرنے سے آخرت میں ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔
ہر عمل کا ثواب یا گناہ نیت کے مطابق ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام شافعی اور احمد نے اس حدیث کو ایک تہائی علم قرار دیا کہ یہ حدیث اسلام کا اہم جز ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو لفظ ادا ہو وہ نیت نہیں بلکہ کلام اور بیان بن جاتے ہیں، کیونکہ نیت کا محل دل ہے، زبان نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے فقہ کے 70 باب واضح ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ایک تہائی اسلام قرار دیا۔ امام ابو داؤد نے اسے نصف فقہ قرار دیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو نقل کیا۔ صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو ابتدا میں نقل کیا۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر میں کئی ابواب پر مشتمل کتاب تصنیف کرتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عمل میں نیت کے مقام والی حدیث ہر باب کے شروع میں لکھتا۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل سے پہلے نیت کا اخلاص سکھاؤ، کیونکہ نیت عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ان تمام جو اقوال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نیت درست ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت میں اجر پانے کے لیے اچھا کام کیا جا رہا ہے تو دنیا میں اس کا ثواب، آخرت میں بھی۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے تو جتنا مرضی نیکی کا کام کر لیں، آخرت میں وہ کام ضائع ہو جائے گا۔ ہر کام سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں، قول اور عمل کا اخلاص نیت کے بغیر کچھ فائدہ نہیں۔ قول و عمل اور نیت کا کچھ فائدہ نہیں اگر وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ تو اس لیے جو کام بھی دنیا میں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ طریقہ کس کا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اہل علم اور طلباء کو یہ جان لینا چاہیے کہ حصول علم میں نیت و خلوص کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر طلب علم سے مراد صرف ڈگریوں کا حصول، دنیاوی جاہ و حشمت، حرام کی کمائی اور عہدے کا حصول ہے تو ایسا علم انسان کے لیے وبال جان ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی ایسے علم کو حاصل کرے جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں بلکہ دنیاوی جاہ و حشمت مقصود ہے، تو وہ آدمی قیامت کے روز جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو علم صرف دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے، آسائشوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ایجوکیشن سب نے دلوانی ہے، مقصد کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ بیٹے قوام کل بنیں گے۔ اللہ نے کمانے کا حکم دیا ہے مرد کو، اس نیت سے چاہے آپ لاکھوں لگا دیں تو وہ عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ فلاں کہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا یہ زیادہ سے زیادہ کمائے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں ملے، تو ایسے علم دلانے پہ، لاکھوں کروڑوں لگانے پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ کس نیت سے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ دکھاوے کرنے والے کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے ہم نے جو کام بھی دنیا میں کرنا ہے مقصد ایک ہی ہو، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو آخرت میں ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ سورۃ غاشیہ میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو دنیا میں محنتیں کر کر کے تھکے ہوں گے، مگر آخرت میں ان کے لیے دہتی آگ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے کام صرف عادتاً کیے ہوں گے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہوگا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہوگا۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے یا حقوق العباد، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔